داڑھی کتروا دینا، صاف کر دینا یا کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، جب انسان داڑھی کٹوا دیتا ہے یا کتروا دیتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹہ اس کو گناہ ملتے ہی رہتا ہے۔ دیگر عبادتوں کو دیکھیے، نماز پڑھنے والا اگر نماز نہیں پڑھا اس کو گناہ مل گیا، لیکن جب وہ سو جائے گا وہ گناہوں سے تو محفوظ رہے گا۔ جس ٹائم وہ گناہ نہیں کرے گا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ یقین جانیے شراب نوشی بہت بڑا گناہ عظیم ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، مگر جب وہ انسان اس فعل سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے، مگر داڑھی کتروانا یا کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 24 گھنٹہ اس بندے کو گناہ ملتے ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کر لے اور ایک مشت داڑھی رکھنے کی عہد نہ کر لے، تب تک کہ اس بندے کو گناہ ملتے ہی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اگر حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المعظمہ چلا گیا، طواف کرتا رہے گا، پھر بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، تو داڑھی کٹوانا یا کتروا دینا یا کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 24 گھنٹے اس کو گناہ ملتے ہی رہے گا۔ اگر سویا ہوا ہے پھر بھی اس کو گناہ ہو رہا ہے، اس کے نامہ یا اعمال میں گناہ سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، داڑھی کو چھوٹی کر دینے والے بلکہ صاف کر دینے والے لوگ فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام کے مذکورہ ارشاد سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بلکہ عبرت بالا عبرت تو یہ ہے جیسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الشاہ القاری الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے، کتاب کا نام لمعۃ الضحیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول نقل کیا ہے، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ داڑھیاں کتریں گے، وہ نرے بے نصیب ہیں، یعنی ان کے لیے دین میں حصہ نہیں، آخرت میں بہرا یعنی حصہ نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 651 کو دیکھا آپ نے۔ گویا داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینے والے دین و دنیا اور آخرت میں بد نصیب ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کہ عشق کا چہرہ سے اظہار نہیں ہوتا، کہ عشق کے چہرہ سے اظہار نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، مزید اس بات کو سن لیجیے، سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ پہنچا تو اس ظالم گستاخ نے مکتوب والا کو دیکھتے ہی غصہ سے شہید کر ڈالا، اور اس بد زبان نے بکا۔ پرویز کا یہ بے ادبانہ جملہ میرے اندر کہنے کی سخت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے باذان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں پر بھی سگے ایران پرویز کی بکواس حذف کی جاتی ہے نا، کہ انہوں نے یہاں پر جو کچھ بکا اس کو میں یہاں پر بھی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بے ادبی کی۔ باذان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا جس کے افسر کا نام خر خسرا تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک گئیں، رگیں تھر تھرا رہی تھی۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے، اس لیے داڑھیاں
منڈی ہوئی اور مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی تھیں جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کراہت کے ساتھ فرمایا تم پر ہلاکت ہو۔ غور کیجئے، سرکار فرما رہے ہیں تم پر ہلاکت ہو، تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب پرویز نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب تعالیٰ نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ حضرات اس واقعہ پر غور فرمائیے، سمجھ میں نہ آیا تو دوبارہ سنیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضاقتہ کے ساتھ زیادتی کی، چہرہ کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سوچئے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگی جو اس آسیوں کی امیدگاہ ہوگی۔ اسی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، تو کیا کہیں گے ہم؟ ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ مال اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اگر ایسی گھڑی میں سرکار نے فرما دیا کہ اگر تو مجھ پر اپنے مال اولاد سب سے زیادہ جان سے زیادہ محبت کرتے تھے تو میری پیاری سنت کو کیوں پامال کرتے رہے؟ اگر سرکار نے روئے انور کو پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پر دستک دیں گے؟ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، اس لیے اپنے چہرے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجائیے۔ آپ کا چلنا دیکھ کر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لباس چہرہ دیکھ کر لگے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ سرکار کا عاشق جا رہا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ داڑھی منڈانا، کتروانا، کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بندے کو ہر وقت گناہ ہی ملتے رہتا ہے۔ باقی جتنے اور بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں، ایسی بات نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر وہ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان اس گناہ کو کرتا ہے تب تک اس کو گناہ ملتا ہے، جب اس سے وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے۔ مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے اس کو ہمیشہ 24 آور سے 24 گھنٹہ گناہ ملتا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں یہ بندہ اگر خانہ کعبہ کو پہنچ جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت بھی اس بندے کو اس گناہ میں یہ ملوث رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔